ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آج 18 رمضان المبارک بدھ کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے کہ اس دن میں جو شخص بھی انا اعطیناک الکوثر اور استغفار کا یہ عمل کر لیتا ہے وہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اور پورا سال اس بندے کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوتا، اور ایک ہی سال کے اندر اس کی اولاد بھی مالا مال ہو جاتی ہے۔ پورے گھر والے لوگ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں پورا سال آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں برسیں، اللہ کا کرم برسے، اللہ کا فضل آپ کے اوپر رہے، تو پھر آج اس عمل کو ضرور اس طرح ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ یہ قرآن مجید کی وہ بابرکت سورت ہے جس کو سورہ کوثر شریف کہا جاتا ہے، اور دیکھنے میں یہ مختصر سی سورت ہے۔ بڑے بڑے عاملین نے سورہ مبارکہ کو پڑھا ہے، اور جس نے بھی پڑھا ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسی ہے۔ دیکھیں میرا رب اتنا عطا فرماتا ہے اس کے پڑھنے والے کو کہ اس کو زندگی میں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے اس کو کوئی حاجت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ ایسی ایسی جگہوں سے مدد فرما دیتا ہے کہ بندہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں اتنی فضیلت رکھی ہے۔ اس کی رات گزر چکی ہے، رات میں بھی بہت سارے لوگ سورۃ کوثر کا عمل کر چکے ہیں، اور آپ بھی یہ سورہ کوثر کا عمل آج دن میں کر کے جلدی اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اپنے دوست احباب کو بھی یہ عمل بتائیں۔ لازمی نہیں کہ آپ ویڈیو شیئر کے ذریعے، اس کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فون کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے، جیسے بھی آسانی ہو، آپ دو دوست احباب تک ضرور اس عمل کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہر شخص آج اس عمل سے برکتیں حاصل کر سکیں۔ اگر شادی شدہ ہے، آپ کے بچے ہیں، اولاد کے لیے یہ عمل کر لیں، اور اگر کسی کے پاس اولاد نہیں، اولاد کی نیت سے اس عمل کو کرے تو اللہ نیک سال اولاد عطا فرماتا ہے۔ کسی کے پاس رزق نہیں ہے، جاب نہیں ہے، وہ اس نیت کے ساتھ کرے کہ اللہ مجھے جاب عطا فرمائے، جیسی میری منش اس کی یعنی کہ جیسی وہ جاب چاہتا ہے یا چاہتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرضے سے نجات کی نیت سے اس عمل کو کرے۔ مطلب دنیا کی کوئی حاجت ہے آپ کے پاس اپنا گھر نہیں، اپنے گھر کی نیت سے اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کے پاس یعنی کہ کوئی ایسا آپ کے پاس مال و متاع نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، آپ اس نسبت سے، اس تصور کے ساتھ اس عمل کو کریں، کیونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے۔ آج 18 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن ہے۔ آج کے دن اگر یہ عمل کر لیا جائے گا تو آپ کو ہر میدان میں اللہ فتح عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، اور اس لیے کہ وہ بندہ ہمیشہ کی ناکامیوں سے بچ جاتا ہے جو بندہ بھی اس عمل کو آج کے دن کر لیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، درود پاک کے بغیر کوئی بھی عمل نہ کرنا۔ زندگی میں ایک میری نصیحت یہ یاد رکھ لیں، جتنے بھی رزق کے اعمال ہوتے ہیں، دولت کے اعمال ہوتے ہیں، تسخیر کے اعمال ہوتے ہیں، محبت کے وظائف ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے اول آخر درود پاک ضرور پڑھا جاتا ہے۔ دشمنی کے اعمال میں نہیں پڑھا جاتا، نفرت کے اعمال میں نہیں پڑھا جاتا، اور بہت سارے کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن یہ جتنے دولت کے، عزت کے، شہرت کے اعمال ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، ان کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے تو برکتوں سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا نے فرمایا ہر دعا، ہر وظیفہ آسمان کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس دعا کو روک دیا جاتا ہے جب تک حضور کی ذات پر درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پردے کو ہٹا دیتا ہے اور دعا اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر وہ دعا کے یعنی کہ وظیفے کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ واپس پلٹا دیا جاتا ہے، وہ قبول نہیں کیا جاتا، پردہ ہٹتا نہیں ہے، اس لیے وہ واپس ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آج اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی انوار کی بارش تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے، کیونکہ فتح مکہ کا دن ہے، اور یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی۔ تو اس لیے دوستو آج فتح والے دن اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو ہر میدان میں آپ کو فتح ملے گی، ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، چاہے درود ابراہیم آتا ہے تو درود ابراہیم پڑھ لیں، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں۔ جو بھی
درود آپ کو آتا ہے، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا، جیسے میں نے طریقہ بتایا، جیسے میں نے آپ کو تعداد بتائی، تعداد کے برابر آپ درود پاک پڑھ کر اب اللہ تعالیٰ کی شان اس طرح بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہی آپ نے بات ہی یہ رب کی بارگاہ میں کرنی ہے، رب سے مانگنا ہی اس طرح ہے کہ رب تمہارے خالی دامنوں کو اسی وقت بھر دے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، یا کریم ہو، اے کریم رب میرے اوپر کرم فرما دے۔ دیکھیں پھر رب کا کرم کیسا برستا ہے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی کریم ذات ہے میرے رب کی۔ میں یقین جانو اس عمل کے بعد جو بھی مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے۔ آج اس لیے اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ، رب کا ذکر ہی اتنا مزے کا ذکر ہے، اتنا لطف و کرم والا ذکر ہے، میں تو جب جب کرتا ہوں مزہ آ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو میری تو زندگی ہی اللہ کے ذکر سے بدلی ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنی تمام تر حاجتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھ دے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کو ایسا نوازتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آج کیونکہ غزوہ بدر کا دن بھی کل گزرا ہے، آج فتح مکہ کا دن ہے، آج فتح مکہ کے موقع پر اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کی نصرت اور فتح اور کامیابی ملے گی اور رب کے مناجات تمہیں نصیب ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گھر والوں کی گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو اور بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی حاجت ہوتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے دوستو سب سے پہلے اس اسم مبارک کو جیسے میں نے پڑھا اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا، اس کا مطلب بے انتہا عطا کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس عمل کی بدولت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جتنا بھی مانگتا ہے اتنا ہی میرا رب دے دیتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے، بغیر مانگے بھی اس کو دے دیتا ہے، ہر کسی کو وہ دیتا ہے، کسی کو بھی کسی کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے بھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھنے کے باوجود درگزر کر دیتا ہے۔ گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم النفس ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم ہے، جو بندہ اس کو اس شان کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ اسے کریم النفس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کی التجا کرتے رہنا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ نیک اخلاق بن جائیں، آپ نیک مزاج بن جائیں، یا آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو جائے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، اس عمل کو کریں۔ اگر چاہتے ہیں گھر میں امن اور سکون رہے، پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں رب کے خزانوں سے ملتے رہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کو پڑھیں گے جس کا مطلب ہے اے بے انتہا عطا کرنے والے، پھر اتنا ملے گا کہ انتہا ہو جائے گی۔ اور باعزت بننے کے لیے بھی اس اسم مبارک کو پڑھا جاتا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آسانی ہو آپ پڑھیں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن یہ تمہاری انگلیاں اللہ کی بارگاہ میں روشن اور منور ہوں گی، چمک رہی ہوں گی۔ اس لیے میں کوشش کر کے آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ عمل میرا مختصر سا ہوتا ہے لیکن طاقت والا ہوتا ہے۔ یہ آج کے دن کا سب سے بڑا طاقتور عمل ہے، کیونکہ آج فتح مکہ کا دن 18 رمضان المبارک ہے۔ بس ہر سال اس دن کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس عمل کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کروا لیا کریں، خود بھی کر لیا کریں۔ پورا سال جو بندہ اس عمل کو کرتا جائے گا رب کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے جائیں گے۔ اب اسی لیے جو شخص ہمیشہ کی عزت چاہتا ہے اور زندگی بھر کی تمام پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اور اگر اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ بے عزتی کر دیتے ہیں، ہر مقام پر اس کو بے عزت کر دیا جاتا ہے، بس آج یہ عمل کر لے، اسے اللہ ہمیشہ کے لیے دوسروں کی نظر میں باعزت کر دے گا۔ جو اس کو بے عزتی کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ اس لیے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی پھر ذلیل نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ اس کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی حاجت ہے جو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، جس کے لیے اس نے بڑے جتن کیے ہیں، بڑی محنت کی ہے، لیکن کہیں سے کوئی بات نہیں بنی، آج اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، تمام تر اس کی حاجتیں آج کے دن ہی پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آج کا دن بڑا اہم بڑا قیمتی دن ہے۔ آج کے دن حضرت بلال حبشی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا کر فرمایا تھا اب تم یہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھی تھی۔ کافر حیران رہ گئے تھے کہ ایک کالے رنگ والا کس طرح کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان پڑھ سکتا ہے، یہ سعادت کسی اور کو کیوں نہیں ملی؟ یہ حضرت بلال حبشی کے حصے میں آئی تھی۔ اس لیے آج کوئی فقیر بھی یہ عمل کرتا ہے تو رب اس کو بھی مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اس کو بھی اتنا عطا فرماتا ہے کہ کوئی بھی اس کو کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر بد امنی ہے، بد اخلاقی ہے، کسی کا شوہر ہے وہ خامد کے ساتھ بد اخلاق رہتا
رہتا ہے، بات بات پر بد زبانی بد سلوکی کرتا ہے۔ عورت کو چاہیے آج یہ عمل کر رہے، مرد کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہے تو مرد بھی کر لے، محبت پیدا ہو جائے گی، تمام وہم اور وسوسوں جیسی بیماریوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، کیونکہ اس کے بعد جو اس میں مبارک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے غلبے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ غلبے والی ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ کا غلبہ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس ذات کو عزیز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے قوت اور غلبہ۔ بعض صوفیہ کا قول ہے اس سے مراد وہ ذات جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور رفع ہو، جس کا حصول ناممکن ہو، عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اس کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے، نہ وہ ذاتی مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، نہ ہاتھ سے چھوئی جا سکتی ہے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ مثبت کے معنوں میں ہوتا ہے، جبکہ صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں آتا ہے۔ صفت عزیز کے غلبہ میں محبت ہے، جبکہ صفت جبار میں جبر وابستہ ہے۔ یہ اسم پاک انتہائی جلالی ہے، اور اس کو پڑھنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے، دوسروں پر غالب رہتا ہے، محتاجی سے ہمیشہ کا اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور آج کے دن ہی، یعنی کہ آج بدھ کا دن ہے، آج 18 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن ہے، آج کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 بار درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے دعا میں شامل ہونے کا۔ دوستو یہ موقع، یہ گھڑیاں بار بار نصیب نہیں ہوتی، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس عمل کو کر کے اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کا پہلا رحمت والا عشرہ گزر چکا ہے، اب مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، اس کا یہ آخری بدھ ہے، اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج اگر کام کوئی نہیں سیدھا ہوگا تو آج بدھ کا دن ہے، اس عمل کو کریں، سارے کام خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ جتنی تمہارے کاموں کے اندر رکاوٹیں ہیں، دیواریں کھڑی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے سب دیواریں ہٹ جائیں گی، سب کھڈے ختم ہو جائیں گے، سب رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ طوفان بھی آتا ہوا روک سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی عہدے سے معزول کر دیا گیا، کسی منصب سے معزول کر دیا گیا، آپ اس پر بحالی چاہتے ہیں، کوئی ملازم تھا، عہدہ ہے آپ کے پاس، آپ معطل ہو گئے، نکال دیے گئے، ترقی روک دی گئی ہے، اس صورتحال میں اگر اس عمل کو کریں گے اللہ تمہیں تمہارے منصب پر بھی بحال فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ذلیل ہو گیا ہے، اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے اس کو پڑھے گا تو اللہ اس کو عزتیں عطا فرما دے گا اور اس کی عزت بحال ہو جائے گی۔ یہ اس میں مبارک ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، یہ دوسروں پر غالب رہنے کے لیے اکثر لوگوں نے ورد کیا، بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کو پڑھا ہے، اور جنہوں نے بھی پڑھا ان کو بڑی عزتیں ملی ہیں، بڑا مقام ملا ہے، بڑا عروج ملا ہے، اس لیے اس کو آپ نے آج اس عمل کے اندر ہی پڑھنا ہے۔ اب جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں اس میں آپ نے 2-3 چیزوں کا بڑا ہی خیال کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کسی بھی طرح آپ نے اس وظیفے کے اندر جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کی ترتیب میں آگے پیچھے نہیں کرنا، نہ ہی آپ نے اس کی تعداد میں کمی پیشی کرنی ہے، بس اگر اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آج پھر دیکھیں گے اس عمل کو کر کے اس کے نظارے حاصل کریں گے۔ اب کیونکہ اس کے بعد جو صفت مبارک میں بتا رہا ہوں، یہ اس جو صفت میں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی جس کا مطلب ہے غالب، اے غلبے والے، اس کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، پھر دیکھیں رب تمہارے اوپر کیسے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رب کی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کے اوپر کرتا ہے، کیونکہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا رب ہے، تمام خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ارض و سما کا مالک ہے، وہ ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، جو تحت السریہ اور فوق السریہ، یعنی کہ تحت السرا اور فوق السریہ تک کی تمام غیب حقیقتوں کو جانتا ہے۔ جو کچھ میرے دل میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے، دن کو رات میں بدل سکتا ہے، یار وہ میری اور آپ کی قسمت کو نہیں بدل سکتا، سب کچھ وہ کر سکتا ہے، وہ تقدیر بدل دیتا ہے، وہ نصیب بدل دیتا ہے، وہ قسمت کو سنوار دیتا ہے، وہ مقدر کو سنوار دیتا ہے، وہ تو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کے شان عطا کر دیتا ہے، وہ آسمانوں سے بارش برسا کر زمین کو ایک دم خوشحال کر دیتا ہے، سبزہ اگا دیتا ہے، وہ تو اپنی حرامت سے ہر چیز کو پال رہا ہے۔ پھر بھی اگر ہم اس کی بارگاہ سے اس کی رحمت کا سوال نہ کریں تو پھر ہم کس کھاتے میں ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ملک میں جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین بھی لیتا ہے، جسے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ اس کا محافظ بھی ہے، اس لیے ہمیں اپنی ہر چیز کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے
جب رب کو اپنا محافظ بناتے ہیں پھر کوئی بندہ ہمیں نقصان نہیں کرتا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کو یاد کرنا، کیونکہ یہ دنیاوی فیض و برکات کا سب سے بڑا عمل ہے۔ کہتے ہیں اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، رب کی رحمت مل جاتی ہے، شفائے امراض نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر عمر ختم ہونے پر بھی یہ عمل کرنے سے خاتمہ بالایمان بھی اللہ نصیبت کر دیتا ہے، اور یہ خاص کر وسعت رزق کا عمل ہے۔ اور کند ذہن بچوں کے لیے بھی اس عمل کو وہ لوگوں نے آزمایا ہے، اور پڑھ کر جب کرتے ہیں دم تو اللہ تعالیٰ ان کو تمام ان مصیبتوں سے دور نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جھگڑے، مقدمے، قید، رہائی، یہ ساری چیزیں جو بھی انسان کی زندگی کے اندر آنے والے مسائل ہیں دنیاوی ہوں، اللہ تعالیٰ ہر دنیاوی مسائل کو دور فرما کر ہر غم، ہر مصیبت، ہر دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے آپ نے، بس رحمت کا سوال کرنے کی دیر ہے، کیونکہ یہ زندگی کا سفر ہوتا ہی ایسے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ رہے تو پھر کبھی بھی بندے کی زندگی کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم لمحہ بلمحہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسی میری ماں، بہن، بھائی، بیٹا، رشتے، کوئی ایسا ہے جو رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، اگر وہ یہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی منشا کے مطابق اس کو رشتہ بھی مل جاتا ہے۔ کیونکہ کسی بچے نے امتحان دیا ہے، وہ اپنے امتحان کے اندر کامیابی چاہتا ہے، وہ اسکول کا امتحان ہے، کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، یا جاب کے لیے اس نے کہیں اپلائی کیا ہوا ہے، اس عمل کو کر لے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح کوئی باہر کا ویزا لگوانا چاہتا ہے، اس عمل کو کر لے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یعنی دنیا کا کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، آپ اس کے لیے اس عمل کو کریں گے، لیکن اگر کوشش کر لیں اس عمل کو افطاری کے ٹائم کر لیں تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ افطاری کے ٹائم اگر کریں تو پھر پانی کے گلاس یا شربت کے گلاس یا دودھ کے گلاس کے اوپر کر کے اس کے بعد افطاری اس کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں بھی ختم، آپ کی رکاوٹیں بھی ختم، تمام بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ عمل انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے، اور ہم سب اس عمل کو بار بار کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے اس عمل کو جتنی بار بھی کیا جاتا ہے اتنا ہی اس کا فائدہ ملتا ہے، اور اس کو ہر سال لوگ کر کے اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں، اپنی قسمت کو بدلتے ہیں، رب کی رحمت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں قبول کرواتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ کے ساتھ آپ نے جو میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اسم مبارک پڑھا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا 21 مرتبہ۔ جب اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر آپ کے دشمن ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو بار بار تنگ کر رہے ہیں، اور آپ کا لیے کوئی اور سان حال نہیں ہے، کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا، پھر بالآخر انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو اس اسم پاک کے ذریعے مانگیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کا دشمن آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی جبروت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جبار ہے، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے کر دے، اس کے سامنے کوئی دوسرا دم نہ مارے گا، ہر کوئی اس کے حکم ماننے پر مجبور ہے، کیونکہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے قبضہ قدرت اور اختیار سے باہر نہیں ہے۔ دیکھیں میری اور آپ کی سانسیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ہماری زبان حرکت ہی نہیں کر سکتی، اگر اللہ چاہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوستو اس رب کو ہی اپنا سب کچھ مان لے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہیں اپنے خزانے، دیکھیں جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو رب ساری دنیا اس کے قریب کر دیتا ہے، اس لیے اس کے قبضہ قدرت اور اس کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز محکوم اور مجبور ہے، اس لیے اس کو جبار کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے لیے اس کی اتباع ضروری ہے، اس کا حکم ہر ایک پر زبردستی سے نافذ ہے۔ عاملین کے نزدیک اس اسم پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی شان جبار کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اسم پاک انتہائی جلالی ہے، دشمنوں سے بچنے کا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ دیکھیں شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے وہ بغض، حسد، لالچ، برائی کی بنا پر انہیں ایک دوسروں کا دشمن بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات معمولی سی دشمنی بڑے بڑے نقصان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ ایسے حالات میں دشمنوں کی برائی اور انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اب اس عمل کے وقت کی میں بات کر دوں تو افطاری کے وقت بھی کر سکتے ہیں، آج سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد جس وقت کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اگر افطاری کے ٹائم کرتے ہیں تو وہ وقت انتہائی قیمتی ہے، اس وقت کر لیں، افطاری کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل جیسے میں آپ کو عرض کیا اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کی تعداد کو پورا رکھنا ہے اور ان الفاظ کو آگے پیچھے نہیں کرنا، یعنی کہ جو پہلے بتایا اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں بتایا اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ آج خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں، کیونکہ آج قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج کے دن فتح ملا ہے اور مکہ فتح ہوا ہے 18 رمضان المبارک کے دن، تو آج انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے۔ اب یہ صفت مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس صفت مبارکہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ 7 بار
پڑھنا انشاءاللہ تعالی تمہاری 7 نسلوں کے لیے کافی ہوگی، اور تمہاری 7 نسلوں تک اللہ تعالی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ضرور حفاظت فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ یہ کچھ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جو سورہ مبارکہ دیکھنے میں بالکل مختصر سی ہے، اور یہ لیکن یہ طاقت کے اعتبار سے میں کہتا ہوں اس جیسی صورت اور ہم نے آج تک نہیں دیکھی، جتنی اس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اور ویسے بھی یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے، حضور علیہ السلام پریشان تھے۔ آقا علیہ السلام کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ واحد صورت ہے جس کے ذریعے غیبی مدد ملتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی عمر دراز کر دیتا ہے، اس کے گھر والوں کی، اس کے والدین کی عمر کو دراز فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ صورت وہ صورت ہے جو آقا علیہ السلام کی بڑی محبوب صورت ہے۔ جب صورت یہ نازل ہوئی تو حضور نے اس کو صورت کی تلاوت کی تو حضور مسکرا رہے تھے، اور اس صورت پر حضور خوش ہوئے۔ آج بھی جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، غموں کو دور کر دیتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بس اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھا۔ اس کے پڑھنے کے بعد اس کو صرف اور صرف آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دوستو اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ نے دعائے استغفار ضرور پڑھنی ہے۔ جب یہ عمل مکمل کر رہے ہیں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیں، تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ دعائے استغفار پڑھنی ہے۔ وہ دعا جو دوسرے عشرے کی خاص دعا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دوسرے عشرے کی سب سے طاقتور دعا ہے جو اکثر لوگوں نے پڑھی ہے۔ آپ نے اس دعائے مبارکہ کو اپنی دعا کے اندر صرف 3 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا، تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ ویڈیو